پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ دہشت گردی کا نیا خطرہ افغانستان کی سرزمین سے سر اٹھا رہا ہے۔ ترکمانستان کے دارالحکومت اشخاباد میں بین الاقوامی امن و اجلاس سے خطاب میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے عالمی برادری سے افغان حکومت پر دہشت گردی روکنے کے لیے دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو افغانستان کی طالبان حکومت پر زور ڈالنا چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرے۔ میاں شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان تنازعات کا پرامن حل چاہتا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے ترکمانستان اور امن اور اعتماد بین الاقوامی اجلاس سے خطاب میں کہا کہ باہمی اعتماد اور مشترکہ خوشحالی ہماری مشترکہ منزل ہے۔ انہوں نے کہا کہ نفرت اور تنازعات نے دنیا کو تاریکی میں دھکیل رکھا ہے اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ امن کی فاختہ کو دوبارہ پرواز کی اجازت دی جائے۔ میاں شہباز شریف نے کہا کہ امن کے لیے تجارت ہی نہیں بلکہ انسانوں اور خیالات کو جوڑنے والے پل تعمیر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان کے اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے آج پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا میں فضائی آلودگی کا مسئلہ اٹھاتے ہوئے اسے قومی بحران سے تعبیر کیا۔ کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے آج پارلیمنٹ میں کہا کہ لاکھوں بچے اور بزرگ خطرناک ہوا سے متاثر ہیں اور اکثر بڑے شہر زہریلی ہوا کی چادر تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، جبکہ لاکھوں بچے اور بزرگ خطرناک ہوا سے متاثر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ سیاسی نظریات یا حکومتی و اپوزیشن تقسیم کا نہیں بلکہ ایسا قومی چیلنج ہے جس پر پورا ایوان متفق ہے کہ اسے مشترکہ کوششوں سے حل کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ وہ پورے اعتماد ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن اس معاملے پر ایک ہی موقف رکھتے ہیں، کیونکہ یہ اختلاف رائے کا نہیں بلکہ عوام کی صحت اور ملک کے مستقبل کا سوال ہے۔ راہل گاندھی نے مطالبہ کیا کہ مرکزی حکومت تمام بڑے شہروں میں فضائی آلودگی کو ختم کرنے یا کم از کم قابل قبول سطح تک لانے کے لیے ایک منظم، سائنسی اور مرحلہ وار منصوبہ تیار کرے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن اس سلسلے میں حکومت کے ساتھ بھرپور تعاون کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ ایک ایسی مشترکہ حکمت عملی وضع کی جا سکے جو اگلے 5 سے 10 برسوں میں لوگوں کی زندگی آسان بنا سکے۔ بنگلہ دیش میں 12 فروری 2026 کو عام انتخابات کرائے جائیں گے۔ بنگلہ دیش میں عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ڈھاکہ سے موصولہ رپورٹ کے مطابق چیف ایڈوائزر محمد یونس کی سفارش پر عام انتخابات کے لیے 12 فروری 2026 کی تاریخ طے کر دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ برس طلبہ کی تحریک کے نتیجے میں اس وقت کی وزیر اعظم شیخ حسینہ کی حکومت کا تختہ پلٹ گیا تھا، جس کے بعد نوبل انعام یافتہ بنگلہ دیشی اقتصاد داں محمد یونس نے بیرون ملک سے آ کر زمام حکومت سنبھالی تھی۔ محمد یونس چیف ایڈوائزر کی حیثیت سے بنگلہ دیش کی حکومت چلا رہے ہیں۔ انہوں نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ ملک میں عام انتخابات ضروری اصلاحات کے بعد 2026 میں کرائے جائیں گے۔ محمد یونس نے بنگلہ دیش کے انتخابی کمیشن کو فروری 2026 میں عام انتخابات کرانے کی ہدایت کی تھی۔ ایرانی صدر کے ساتھ ملاقات میں روسی صدر نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات انتہائی مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایران اور روس کے صدور نے ترکمانستان کے دارالحکومت اشخاباد میں امن اور اعتماد کی زیر عنوان منعقدہ بین الاقوامی اجلاس کے موقع پر ملاقات اور گفتگو کی۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے اس ملاقات میں کہا کہ تہران اور ماسکو حساس بین الاقوامی مسائل بشمول ایرانی ایٹمی مسئلے پر ایک دوسرے کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں اور ہم ایران کی حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں فریق بوشہر جوہری پاور پلانٹ اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں جملہ شمال جنوب کوریڈور سمیت مختلف دیگر شعبوں میں بھی تعاون کر رہے ہیں۔ روسی صدر نے کہا کہ 2024 میں دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تبادلے میں 13% اضافہ ہوا ہے، جبکہ 2025 کے پہلے 9 مہینوں میں اس میں مزید 5% اضافہ ہوا ہے۔ روس کے صدر پوتن نے وینزویلا کی حکومت کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے وینزویلا کے صدر نیکولس مادورو سے ٹیلی فون پر گفتگو میں وینزویلا کی حکومت اور عوام کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ روس اور وینزویلا کے صدور نے ٹیلی فونی گفتگو میں تجارت، اقتصاد، توانائی، ثقافت، انسان دوستانہ امور اور سبھی دیگر شعبوں میں مشترکہ منصوبے جاری رکھنے پر زور دیا ہے۔
اس رپورٹ کے مطابق روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں امریکی دھمکیوں کے مقابلے میں وینزویلا کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ صدر ولادیمیر پوتن نے بیرونی دباؤ کے مقابلے میں اپنے ملی مفادات اور قومی اقتدار اعلیٰ کے تحفظ میں نیکولاس مادورو کی پالیسی کی حمایت کا اعلان بھی کیا ہے۔ پاکستان میں ISI کے سابق سربراہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی۔ پاکستان میں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے، آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے خلاف ورزی، اختیارات اور سرکاری وسائل کے غلط استعمال اور افراد کو نقصان پہنچانے کا مجرم قرار دیتے ہوئے 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے جب ISI کے کسی سربراہ کو کورٹ مارشل میں سزا سنائی گئی ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق سابق ISI سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید پر پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت 12 اگست 2014 کو کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کی گئی، جو 15 مہینے میں مکمل ہوئی۔ اس کارروائی میں سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو سبھی الزامات میں مجرم پایا گیا اور 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے اعلان کیا ہے کہ فیض حمید کے خلاف سیاسی عناصر کے ساتھ مل کر مخصوص سیاسی اشتعال انگیزی اور عدم استحکام کو ہوا دینے نیز بعض دیگر معاملات میں الگ سے کارروائی کی جا رہی ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی ادارے IMF نے اپنی تازہ رپورٹ میں بتایا ہے کہ پاکستان نے اپنے اکثر معاشی اہداف حاصل کر لیے ہیں۔ بین الاقوامی مالیاتی ادارے IMF نے بتایا ہے کہ پاکستان میں زر مبادلہ کے ذخائر ایک سال میں 9.4 ارب سے بڑھ کر 14.5 ارب ڈالر ہو گئے۔ اس ادارے نے بتایا ہے کہ پاکستان نے اپنے اکثر معاشی اہداف حاصل کر لیے ہیں اور اس کی معیشت مستحکم ہو گئی ہے اور مہنگائی عارضی ہے۔ IMF کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آئندہ برسوں میں پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں مزید اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی ادارے IMF نے اپنی تازہ رپورٹ میں اسی کے ساتھ پاکستان میں نگرانی کی سخت پالیسی پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ ایکسچینج ریٹ میں لچک کی بھی ضرورت ہے۔ IMF نے تاکید کی ہے کہ توانائی کے سیکٹر میں مزید اصلاحات کی جائیں۔ ہندوستان کا قومی دارالحکومت دہلی بدستور شدید فضائی آلودگی میں گرفتار ہے۔ ہندوستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق دہلی کی ہوا میں بدستور شدید زہریلی آلودگی پائی جاتی ہے جو انتہائی خطرناک سطح پر برقرار ہے۔ رپورٹوں کے مطابق دہلی میں ایسے علاقے بہت کم ہیں جہاں ایئر کوالٹی انڈیکس 300 سے نیچے ہو۔ جمعے کی صبح دہلی کے بعض علاقوں میں ایئر کوالٹی انڈیکس 700 سے 800 کے درمیان ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ دہلی کے علاقے دیپ وہار میں ایئر کوالٹی انڈیکس 850 ریکارڈ کیا گیا۔ فضائی آلودگی کی موٹی تہ کے ساتھ ہی گہرے کہرے اور حد نگاہ کم ہونے سے بھی لوگوں کی مشکلات بڑھ گئی ہے۔ ہندوستان کے محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ دہلی میں ہوا کے پھیلاؤ کا اشاریہ خطرناک حد تک گر کر صرف 800 مربع فی سیکنڈ رہ گیا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ ہوا کے پھیلاؤ میں 6000 مربع میٹر سے کم پھیلاؤ کو تشویشناک سمجھا جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ہوا کی رفتار 5 کلومیٹر فی گھنٹے سے بھی کم ہو تو آلودگی فضا میں برقرار رہتی ہے۔ گوا کے بعد ہندوستان کی ریاست اڈیشہ کے دارالحکومت بھونیشور کے ایک نائٹ کلب میں بھی آگ لگ جانے کی خبر ہے۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق ریاست اڈیشہ کے دارالحکومت بھونیشور کے ایک نائٹ کلب میں جمعے کی صبح کے قریب اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ نائٹ کلب میں آگ لگنے کے بعد افراتفری مچ گئی۔ عینی شاہدوں نے بتایا ہے کہ آگ لگنے کے بعد نائٹ کلب کی عمارت سے دھوئیں کے بادل اٹھتا دیکھا گیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بتایا گیا ہے کہ دھوئیں کی شدت کی وجہ سے گاڑی چلانے والوں کے لیے حد نگاہ کم ہو گئی تھی۔ ابھی آگ لگنے کے اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں دی گئی ہے۔ ریاست اڈیشہ کے دارالحکومت میں نائٹ کلب میں یہ آگ ایسے وقت میں لگی ہے کہ اس سے پہلے
گوا کے نائٹ کلب میں آگ لگنے سے بہت سے لوگوں کی موت واقع ہو چکی ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے تہران میں افغانستان کے بارے میں علاقائی نشست کی تیاری کی خبر دی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ اسماعیل بقائی نے بتایا ہے کہ تہران مستقل طور پر پاکستان اور افغانستان سمیت پڑوسی ملکوں کے ساتھ علاقے میں امن و ثبات کے بارے میں مشاورت کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنے پڑوسی ملکوں میں امن و ثبات کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا قائل ہے اور ان کے درمیان کشیدگی کم کرنے اور افہام و تفہیم بڑھانے کے لیے کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کرے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ مختلف پڑوسی ملکوں کے ساتھ مشاورت کے بعد تہران میں افغانستان کے بارے میں علاقائی ملکوں کی نشست کی تیاری کی جا رہی ہے اور امید ہے کہ یہ نشست کشیدگی دور کرنے اور افہام و تفہیم بڑھانے میں مؤثر واقع ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ نشست اگلے ہفتے میں منعقد ہوگی، جس میں افغانستان کے امور میں پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، چین اور روس کے خصوصی نمائندے شرکت کریں گے۔ دو روزہ پاکستان روس یوریشیا فورم 2025 منگل سے ماسکو میں شروع ہوگا۔ اس فورم کا مقصد پاکستان اور روس کے درمیان تعلیم، ثقافت، کاروبار، علاقائی ترقی اور عوام سے عوام کے رابطوں سمیت اہم شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانا ہے۔ یہ فورم یوریشیائی رابطے کے وسیع تر نظریے کے تحت تعاون کو آگے بڑھانے کے لیے دونوں ممالک کے بڑھتے ہوئے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ دو روزہ بین الاقوامی فورم میں پاکستان اور روس کے دانشور، پالیسی ساز، محققین، ماہرین تعلیم اور کاروباری حضرات شرکت کریں گے۔ پاکستان، مصر، انڈونیشیا، اردن، قطر، سعودی عرب، ترکیہ اور متحدہ عرب امارات کے وزراء خارجہ نے اقوام متحدہ کے فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے امدادی ادارے کی طرف سے فلسطینی عوام اور مہاجرین کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے پر اس کے کردار کی تعریف کی ہے اور اسے ناگزیر قرار دیا ہے۔ اپنے مشترکہ بیان میں انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی امدادی ادارے برائے افغان پناہ گزین نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی قرارداد 302 جو لاکھوں مہاجرین کو تحفظ، تعلیم، صحت، سماجی خدمات اور ہنگامی امداد فراہم کرتی ہے، اپنے دیرینہ ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے حالیہ فیصلے، جس میں اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے لیے کام کرنے والے ادارے نے مزید 3 سال کے لیے مینڈیٹ کی تجدید کی ہے، جو عالمی برادری کے اس ادارے پر اعتماد کی مظہر ہے۔ وزیر خارجہ نے مشرقی یروشلم کے علاقے شیخ جراح کے قریب اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے لیے کام کرنے والے ادارے کے ہیڈ کوارٹر پر اسرائیلی فورسز کے حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قانون اور بین الاقوامی عدالت انصاف کی مشاورتی رائے کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا، جو قابض طاقت کو اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے لیے کام کرنے والے ادارے کی کارروائیوں میں سہولت کاری اور رکاوٹ نہ ڈالنے کا پابند بناتی ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ UNRWA کے لیے پائیدار فنڈنگ کو یقینی بنائے اور ایجنسی کو اپنے اہم مشن کو جاری رکھنے کے لیے درکار سیاسی اور آپریشنل جگہ فراہم کرے۔ طوفان بائرن نے غزہ کی پٹی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، جس میں کم از کم 14 افراد جاں بحق اور دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ تیز ہواؤں، مسلسل بارش اور عمارتوں کے ڈھانچے منہدم ہونے کے باعث اس علاقے میں اسرائیل کے تباہ کن حملے سے بے گھر ہونے والے خاندانوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ غزہ کی وزارت داخلہ اور قومی سلامتی کے مطابق متعلقہ سامان یا ایندھن نہ ہونے کے باوجود پولیس اور شہری دفاع کی ٹیمیں امدادی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے بین الاقوامی طاقتور ملکوں پر زور دیا کہ وہ ضروری امداد اور پناہ گاہوں کا سامان علاقے میں لے جانے کی اجازت دینے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے وزراء اعظم جنگ بند کر دیں گے۔ ٹرمپ نے یہ اعلان دونوں رہنماؤں کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کے بعد کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان حالیہ شدید سرحدی جھڑپوں سے کم از کم 20 افراد ہلاک اور 5 لاکھ بے گھر ہو گئے ہیں۔ ایشین کرکٹ کونسل مینز انڈر 19 ایشیا کپ 2025 کے 2 میچ آج دبئی میں کھیلے جائیں گے۔ پہلے میچ میں بنگلہ دیش کا مقابلہ افغانستان سے، جبکہ دوسرا میچ سری لنکا اور نیپال کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا۔ دونوں میچ دن 10 بجے شروع ہوں گے۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم جزوی ابرآلود اور سرد، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ تاہم گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں کہیں کہیں بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری متوقع ہے۔ پنجاب، بالائی سندھ
اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں اسموگ اور کہیں کہیں گہری دھند چھا سکتی ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا 12 شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور مظفر آباد 6 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 13، کراچی 15، پشاور 9، کوئٹہ 3، گلگت 2 اور مری 4 ڈگری سینٹی گریڈ۔ سری نگر، اننت ناگ اور شوپیاں میں موسم شدید سرد اور مطلع جزوی ابرآلود، لیہ میں مطلع ابرآلود رہنے اور بارش، بارہمولہ میں مطلع ابرآلود رہنے اور پہاڑوں پر برف باری، جبکہ جموں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ اور شوپیاں 2 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 10، لیہ -5، اننت ناگ اور بارہمولہ میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ۔